الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. کے لیے بعض مصالح کی بنا پر یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک ایسے عنوان پر گفتگو کی جائے کہ جس عنوان کو واقعی میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور یہ توقع ہے مجھے کہ آپ بھی یقیناً اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ مملکت پاکستان میں اعلیٰ ترین جماعتوں پر ایک ایسے موضوع کو لازمی قرار دیا گیا کہ جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے. اس لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی مدرسے کا طالب علم ہو. یہ لازم ہے کہ وہ اس موضوع سے اور ان مباحث سے واقف رہے جو اس موضوع کے تحت جاری ہے. اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان تقریروں میں ہم اسلامک آئیڈیالوجی پر گفتگو کریں گے. 2 برس پہلے یا اس سے کچھ مہینے قبل اس موضوع کو اسلامیات کے نام سے پکارا جاتا تھا. اب یہ موضوع اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی طریقہ حیات سے عبارت ہے. جتنی کتابیں پرسکرائبڈ ہیں سب زیر نظر ہیں اور اس میں بعض ذمہ دار لکھنے والوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس
کو بھی ہم نے دیکھا، چونکہ یہ گفتگو عام ہے اور کسی خاص مقصد نگاہ سے اس گفتگو کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے، بلکہ صرف افادیت پیش نظر ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ اس لیے اس موضوع پر ان تقریروں میں یا ان تقریروں کے بعد جب کبھی وقت ملے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ اسلامی نظریہ حیات یا اسلامی طریقہ حیات یا اسلامک آئیڈیالوجی، جو کچھ بھی کہا جائے، یہ یقیناً اس اعتبار سے ایک نیا سبجیکٹ ہے کہ اس کو مدون کرنے کے بعد، ابواب قائم کرنے کے بعد اور بڑی تفصیلات میں جانے کے بعد اس کو درجہ بدرجہ پڑھایا جائے گا اور مختلف درجوں میں امتحان لیے جائیں گے۔ بہرحال ابتدا ہی میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ جن کتابوں پر نظر پڑی، یہ حقیقت ہے کہ محنت کرنے والوں نے بڑی محنت کی، بڑے خلوص سے لکھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیش نظر تعمیر ملت کا مسئلہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ واقعی قوم ایک معیار بلند پر فائز ہو۔ یہ سب لکھنے والے یقیناً تعریف کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اسلامی نظریہ حیات کو پیش کیا۔ میں اگر اس موقع پر یہ عرض کروں کہ ان کتابوں کی تعریف کرنے کے بعد، یعنی بغیر کسی اپولوجی کے، بغیر کسی معذرت کے، یہ نہیں کہ یہ تعریف لفظی تھی، نہیں، حقیقی تھی، تعریف کرنے کے بعد مجھے بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ میں بھی اپنے نقطۂ نگاہ کو پیش کروں کہ ہمارا نقطۂ نگاہ اسلامی نظریہ حیات کے متعلق کیا ہے۔ یقیناً تقریر ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی جا رہی ہے، اور یقیناً کتابوں کے لکھنے والے اگر ان تک یہ باتیں پہنچیں تو مجھے اس لیے معاف کر دیں کہ آزادی فکر اور اظہار مدعا پر کسی پابندی کا نہ ہونا ہر طالب علم کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ مسائل علمی میں وہ اپنی رائے کو پوری قوت اور توانائی کے ساتھ پیش کرے۔ جب اس موضوع کا اعلان ہوا تھا تو میرے بعض دوستوں نے کتابیں بھیجی، اس میں جامعہ کراچی کی ایک اہم کتاب اسلامی نظریہ حیات، غالباً جناب خورشید احمد صاحب کی تصنیف ہے اور بڑی رقیم ہے، لیکن چونکہ میں ایک اہم سلسلہ تقاریر کو شروع کر رہا ہوں، اس لیے اگر میں چند منٹ آپ سے تمہید کے سلسلے میں لے لوں اور اگر اس تمہید میں آپ پر واضح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ حقیقت میں میرا مدعا کیا ہے، تو واقعی یہ موضوع پورا آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس تمہید کے سلسلے میں بھی یہ واضح کر دینا ہوگا کہ ہر غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے
اور میرے سننے والوں کو دور رکھتے ہوئے یہ وضاحت ہے لازمی کہ یہ صورت جواب نہیں ہے. ہم کسی جواب کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ایک مسئلے کو آپ نے اس طرح سے سمجھا ہے، ہم اس طرح سے پیش کرتے ہیں. قبول اختر جہیز و شراب. تو اس صورت میں پہلے پورا تعارف کروا دوں. فی الحال میں دو کتابوں کے نام، یہ ہے اسلامی نظریہ حیات، تقریباً 550 صفحے کی کتاب ہے. خورشید احمد، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، کراچی یونیورسٹی کراچی. اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات. پوری کتاب میں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مگر اسلامی نظریہ حیات کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. ہر وہ کام کہ جس کو نمو پذیر ہونا ہے، جس کو اتمام پر پہنچنا ہے، اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو سمجھ لو کہ منقطع ہے، تم بریدہ. پیش لفظ اظہار تشکر، فہرست مضامین، مقدمہ. میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا کہ اتنی اچھی کتاب کو تو اس طرح سے شروع ہونا چاہیے تھا کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ کوئی اسلامی نظریہ ہے، آپ کو گفتگو ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو پہلا عنوان ہے بغیر بسم اللہ کے، وہ زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل. زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل. اب زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کے حل میں یہ 4 جملے، اس کے بعد میں کتاب کو رکھ دوں. مذہب، فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات ہیں. زندگی کے بنیادی مسائل بیسک پرابلمز، فنڈامنٹل پرابلمز. اور یہ کہتے ہیں مذہب، فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات ہیں. سوال مسائل نہیں، مسائل سوالات. سوال کوشچن ہے، پرابلم نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے ایک یونیورسٹی سے کتاب آ رہی ہے باہر، ایک جامعے سے کتاب ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے اور ہمارے بچے پڑھیں گے. زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل، مذہب، فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات ہیں جن کے حل پر انسانی زندگی کا انحصار ہے. وہ بنیادی سوالات یہ ہیں: اس دنیا کا آغاز و انجام کیا ہے؟ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے لیے اس زندگی میں کیا ہدایات ہیں؟ نیز یہ کائنات بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ اس کو نظم و ضبط میں رکھنے والی اور ایک ہمگیر اور محکم قانون کے مطابق چلانے والی ذات کون سی ہے اور اس کے کیا صفات ہیں؟ اس کا انسانوں سے کیا تعلق ہے اور انسانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا ان قوانین طبعی کے علاوہ جو اس عالم میں کار فرما ہے کوئی اخلاقی قانون بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے؟ انسان کی اس کائنات میں صحیح حیثیت اور منصب کیا ہے؟ وہ خود مختار ہے یا کسی کا ماتحت ہے؟ کسی دوسری طاقت اور عدالت کے سامنے جواب دہ ہے یا آزاد اور غیر ذمہ دار ہے؟ اس کا کمال مطلوب کیا ہے؟ یہ اولین اور بنیادی سوالات ہیں. یہ ساتھ اور بات کو قائم کیا زندگی کے بنیادی مسائل اور اس کا حل، بیسک پرابلمز. دورہ کرتے ہوئے کوئی وزیر جب ہمارے شہر میں کسی مقام پر پہنچتا ہے، پہلا سوال بھائی آپ کا پرابلم کیا ہے؟
آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا آپ رہنے کو گھر نہیں ہے، غذا کی صورتحال خراب ہے، صحت کا انتظام اچھا نہیں ہے، بے روزگاری عام ہے، معاشی زحمتیں زیادہ ہیں، یہ زندگی کے بنیادی مسائل ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے 10 کروڑ باشندے اپنی زندگی کے ساتھ یہ بنیادی مسائل تو نہیں رکھتے ہوں گے کہ کائنات کب بنی، کیسے بنی، ماضی کیا تھا، پھر استقبال کیا ہوگا، ہمارا تعلق کائنات سے کیا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی مسائل یا حیات کے بنیادی مسائل میں فلسفی افکار کو داخل کر کے آغاز میں انتشار فکر کی داد دینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر یہی طے ہے کہ زندگی کے بنیادی مسائل کیا ہے تو ہم یہیں سے بحث کو شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمارا بھی منشا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں فلسفہ ناکام ہوا، سائنس ناکام ہوئی، اور جتنی طاقتیں ہیں سب ناکام ہو گئیں جن جن کو گنا جا سکتا ہے، اور صرف مذہب کامیاب ہوا ہے زندگی کے بنیادی مسائل کا حل ڈھونڈنے میں۔ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں، میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب کسی یونیورسٹی میں، جامعے میں اس معیار بلند سے بحث شروع ہو تو اتنا تو پڑھنے والا سمجھے کہ کوئی تسلسل فکر ہے، کوئی کنٹینیوٹی آف تھاٹ ہے، کوئی کنسسٹنسی ہے، کوئی ہم آہنگی ہے، گفتگو ہے۔ مسائل پر بحث شروع ہوتی ہے سوالات سے، وہ سوالات کے جن کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ بتلائیے زندگی کا بنیادی مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے یہاں جو حضرات، یا آپ اپنے پوری نو پر اپنے قیاس کو محیط کر کے یہ بتلائیے کہ نوع انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ پہلے اس کو طے کریں اور یہ دیکھیں کہ ہماری فکر ہم کو کس راستے پر لے جاتی ہے اور ان کے سوالات کیا ہیں۔ سوچتے جائیے بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ یہی نا کہ جیس کی مثال میں نے دی، گھر، غذا، آرام، صحت، ان سب کو ایک جگہ کیجئے ایک لفظ میں، ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو ایک جملے میں ایک جگہ کیجئے اور کہیے زندگی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ زندگی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ تحفظ ذات۔ تحفظ ذات۔ اب اگر جاڑے، گرمی، بارش میں حفاظت ذات مقصود ہے، گھر بناؤ۔ جانوروں سے بچنا ہے، قذافوں سے بچنا ہے، ڈاکوؤں سے بچنا ہے، گھر بناؤ۔ آرام چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، گھر اچھا رہے۔ اپنی ذات کی بقا چاہتے ہو، غذا کو ڈھونڈو، معاشی انتظام کو مکمل کرو، ایسے حالات پیدا کرو معاش میں کہ پریشانی نہ ہو تحفظ ذات میں کہ مجھے نقصان پہنچا۔ صحت کے وسائل کو ڈھونڈو کہ کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، تحفظ ذات۔ اب آپ غور کریں، یہ ایک جملہ آپ کے ہر ڈیمانڈ کو اور ہر مطالبے کو گھیر لے گا۔ تحفظ ذات، حفاظت ذات، صیانت ذات، سیلف پروٹیکشن، سیلف پرزرویشن، اپنی آپ حفاظت بہر صورت۔ اس حفاظت کے لیے اگر تعلیم لازم ہے تو تعلیم حاصل کرو، اس حفاظت کے لیے نوکری ضروری ہے، نوکری ڈھونڈو، اس حفاظت ذات کے لیے غذا لازم ہے، کاشتکاری کرو، اس حفاظت ذات کے لیے اگر اپنے صحت کا انتظام چاہتے ہو اچھے بہترین ڈاکٹرز کو پیدا کرو، اس حفاظت ذات کے لیے اگر طاقت کی ضرورت ہے کہ دشمن سے
سے بچنا ہے تو فوجوں کو تیار کرو، لشکروں کو تیار کرو، عسکروں کو تیار کرو، جدید آلات حرب و ضرب کو دنیا سے منگواؤ یا خود بناؤ، یہ سب حفاظت ذات، صیانت ذات، تحفظ ذات، حفاظت ذات ایک ہی چیز۔ اتنے سوالات کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا بنیادی مسئلہ تحفظ ذات، حفاظت، انسان اپنی حفاظت ہے، اپنی حفاظت۔ تو حیات کا بنیادی مسئلہ تحفظ ذات، یہ طے ہوا۔ اب حیات کی تعریف کیجئے، اب حیات کی تعریف کیجئے، اگر محدود ہو گئی ولادت سے قبر تک تو یہاں کا تحفظ ذات، اور اگر حیات ہو گئی مسلسل قبر سے آگے محشر تک تو وہاں کے لیے تحفظ ذات۔ ایسی صورت میں اب حیات کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اسلامی نقطۂ نگاہ سے، اس لیے کہ اسلامی نظریہ حیات ہے، اسلامی نظریہ حیات ہے کہ قرآن نے حیات کی کہاں کیا تعریف کی، کہاں کیا تعریف کی، اور واقعی قرآن نے کس کو حیات قرار دیا۔ حیات دنیا کو تو قرآن نے کہا متاع غرور ہے، لہو و لعب ہے، لفظ حیات کے ساتھ لہو و لعب ہے، متاع غرور ہے، دھوکہ ہے۔ اور جہاں حقیقی حیات پر گفتگو آئی وہاں کہا گیا کہ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا ليتني قدمت لحياتي۔ یہ سورہ فجر ہے، جب زمین پارا پارا ہو جائے اور تیرا رب وہاں تشریف فرما ہوگا مقام جلال پر، مقام حساب پر، اور ملائکہ سب بسب ہوں، اور اس وقت انسان یاد کرے گا بھولنے والی چیزوں اور یاد کرنا بے سود ہوگا، اور یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں میری حیات کا کچھ سامان کرتا، میں اس حیات کے لیے کچھ پہلے سے بھیجتا، قدمت لحیاتی، میں اس حیات کے لیے کچھ بھیجتا۔ اسلامی نظریہ حیات پر گفتگو کرنے والے قرآن مجید میں سے سب سے پہلے ان آیتوں کو چن لے جس میں لفظ حیات استعمال ہوا ہے، اور یہ 76 مقامات پر ہے۔ قرآن مجید نے 76 مقامات پر لفظ حیات کا استعمال کیا۔ ان میں سے ایک مقام یہ کہ وہ ہے حیات، کہ کاش میں اس حیات کے لیے کچھ انتظام کرتا۔ تو اب غیر محفوظ ہو گیا ہے، وہاں پہنچ کے غیر محفوظ ہو گیا، توشہ نہ تھا، زاد راہ نہ تھا، نام عمل پاک نہ تھا، وہاں غیر محفوظ ہو گیا۔ یہاں تو مکان بھی تھے، صحت کا انتظام بھی تھا، دولت دنیا بھی تھی، مگر وہاں تحفظ ذات کا خیال نہ رہا۔ تو اس لیے کافی افسوس ملتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنے حیات کے لیے کچھ انتظام کرتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآنی نقطۂ نگاہ سے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے حیات مسلسل ہے، اور تحفظ ذات طفلی میں بھی ہے، جوانی میں بھی ہے، ضعیفی میں بھی ہے، موت کے بعد بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، محشر میں بھی ہے، اور جہاں ہے وہاں تحفظ ذات ہے۔ تحفظ ذات ساری کائنات میں،
اس کی ابتدائی صورت ایک قوت جاذبہ ہے، ایک قوت دافعہ، جو ون سیل تھیوری ہے، یعنی سب سے کمزور جہاں حیات پائی گئی وہاں بھی جذب کرنے کی قوت ہے، ایک دفع کرنے کی قوت ہے۔ کچھ جذب کرتا ہے اپنے نمو کے لیے، دفع کرتا ہے اپنے تحفظ کے لیے، دفع کرتا ہے اپنے تحفظ کے لیے۔ ان جذب و دفع سے جب آگے بڑھ گیا تو پھر تحفظ ذات نے اور کام کیا، یعنی اب تغذیہ بھی ہے، تنمیہ بھی ہے، تولید مسل بھی ہے۔ اب غذا بھی اس کے لیے لازم ہے، نمو پذیری بھی چاہتا ہے، تولید مسل بھی چاہتا ہے کہ میرا سلسلہ رہے، تحفظ رہے، ڈائمینشنز میں اپنا ایک سلسلہ چاہتا ہے کہ رہے، کچھ نام رہے۔ اور ترقی کی تو سامعہ بھی ہے، باصرہ بھی ہے، لامسہ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، حادثہ بھی ہے۔ یہ حواس خمسہ فقط تحفظ کے لیے ہے۔ آنکھیں غلطی نہ کرے، کان غلط نہ سنے، احساس غلط نہ ہو، ذائقہ غلطی نہ کرے، ورنہ ذات کا نقصان ہوگا، حفاظت میں خلل آئے گا۔ تحفظ ذات لازم ہے۔ اور اس طرح سے اب یہاں سے جہاں جہاں حیات قوی ہوتی چلی، تحفظ قوی ہوتا چلا۔ اسلامی نظریہ ہے حیات، تحفظ اور قوی ہوتا چلا۔ ہم ان تمام مسائل کو گفتگو کریں گے۔ اس تحفظ کے لیے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ مقامات ہیں میری تقریر کے کہ جہاں ممکن ہے کہ اجنبی سننے والے یہ کہیں کہ دیکھیے شاید یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ان کا انا کام کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ نہایت ہی معذرت کے ساتھ اس اعلان کی ضرورت ہے کہ اگر فکر کو کسی خزانہ علم سے ربط ہوتا تو فکر میں تشنگی نہ ہوتی، فکر سیر ہوتی۔ مگر جہاں فکر ادھوری ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ خورشید احمد صاحب نے کتاب لکھی، 9-10 مضمون ہے۔ جیسے مذہب کیا چاہتا ہے، اب انہوں نے یہ کیا کہ خود اب ان کا مضمون نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے لکھنے والوں کے مضامین سے تلخیص کی ہے، خلاصے کیے ہیں اور ایک مضمون بنایا ہے۔ مولانا حضرت ابو الاعلیٰ مودودی سے لیا، امین حسن اصلاحی سے لیا، مناظر احسن گیلانی سے لیا، پروفیسر منظور احمد سے لیا، یعنی ایک ہی سبجیکٹ میں 2 پیراگراف ان سے لیے، 3 پیراگراف ان سے لیے، 1 صفحہ ان سے لیا، مضمون کو مکمل کیا۔ مذہب کیا چاہتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کتنے ہی قابل نہیں، مگر سوچنے کے طریقے تو الگ ہوں گے نا، جہاں سوچنے کے طریقے الگ ہوں گے وہاں آپ عبارت آرائی کر کے تسلسل تو قائم کر دیں گے، مگر فکر غیر مربوط ہو جائے گی، فکر غیر مربوط ہو جائے گی۔ یعنی لکھنا ہے تو جیسا کہ مقدمہ ہے خورشید احمد صاحب کا، بہترین مقدمہ، مقدمے کے لیے مجھ سے تعریف قبول کیجیے، مگر جہاں مباحث جاتے ہیں وہاں کئی آدمیوں کے مضامین کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، نہیں، ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریہ حیات کیا ہے۔ کل کی اپنی تقریر کے آغاز میں اس مسئلے پر شاید اور زیادہ روشنی ڈال سکوں گا کہ آخر اس سبجیکٹ کی ہم کو ضرورت کیوں پڑی، وقت کے اس حصے میں اسلامیات کی ضرورت کیوں پڑی، اور اگر ضرورت پڑی تو کبھی یہ بھی طے کیا کہ آدم بھی مسلم تھے، نوح بھی مسلم تھے، ابراہیم بھی مسلم تھے،
موسیٰ و عیسیٰ بھی مسلم تھے، انبیاء مسلم تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی اندیت میں ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اگر اسلامیات پر گفتگو ہے تو پھر بیشتر حصہ تو انبیاء کے مختلف ان کیفیات زندگی کے لیے وقف ہوگا کہ جو کیفیات اس وقت کی امتوں کی ہدایت کے لیے لازمی تھے۔ اس سلسلے میں ہم کل گفتگو کریں گے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ مختلف آتھرز سے کوٹیشنز لیے تسلسل نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ کسی اجنبی آدمی کو دکھلائیے تو پتا چلے گا کہ تسلسل کہاں ہے، کیوں نہیں ہے۔ وہی کہ منبع فکر، ملجا فکر، ماء فکر وہ کوئی ایسا خزانہ علمی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم متصل ہو کے ناز کریں کہ ہم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ان مسائل میں کوئی غلط فہمی میں ہم کو مبتلا نہیں کر سکتا۔ حفاظت کے لیے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ واو قاف یہ وقع، اسی سے تقوی، اسی سے قوا انفسکم واہلیکم، اپنے نفسوں کی حفاظت کرو، قاف واو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے اولاد کی حفاظت کرو۔ اس آگ سے حفاظت کرو جس کی ایندھن انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے۔ تو اب لغت میں دیکھیے، تقوی پروٹیکشن، اپنی حفاظت، ٹو گارڈ ون سیلف، حفاظت کر، نگہداشت کر، اپنی نگرانی کر، منظور تقوی۔ اور یہ تقوی کیا انسان کے بنیادی مسائل کا حل ہے؟ قرآن نے کہا ہاں، اور اس کے بعد اب تقوی کو دیکھ کر قرآن مجید کی ساری آیتیں نکال لیجیے کہ قرآن نے کیا وعدہ کیا۔ ارشاد ہوا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اپنی حفاظت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، ہم اس کی ہر مصیبت کو ٹال دیں گے اور اس کو ایک ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ من یتق اللہ، جو مقام تقویٰ پر آئے اس کو ہم مصیبت سے بچائیں گے، مشکلات سے بچائیں گے، ہم اسلام، اور رزق بھی دیں گے ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ تھا۔ ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ وہ منزل ہے حفاظت کی کہ اگر تم نے واقعی تقوی پہ عمل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر یہ حفاظت کا خیال ہے، اگر تقوی کی منزل ہے، اگر یہ سیلف پروٹیکشن ہے، اگر تم گارڈ کر رہے ہو، اپنے کو نگرانی کر رہے ہو، تو ہم یہ سب سہولتیں تم کو عطا کریں گے۔ نہیں، سنو، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اپنی حفاظت کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے، معیت نہیں۔ سنو، ان اللہ یحب المتقین، خدا دوست رکھتا ہے صاحبان تقوی۔ نہیں، سنو، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا قبول کرتا ہے متقین سے۔ کچھ اور آگے
ارشاد ہوا کہ دیکھو ان کو بشارت جو صاحبان تقویٰ فی الحیات دنیا والآخرہ، حیات دنیا اور آخرت میں، کہ انہوں نے اپنی حفاظت کی اور اپنے آپ کو بچایا. تو اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تقویٰ کی بحر چھڑ گئی تو راست قرآن آیا. میرے مبحث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اسلامک آئیڈیالوجی پہ گفتگو کرتے ہوئے قرآن کو آنا بھی چاہیے. قرآن کو نظر انداز کر کے کیسے بحث کی جائے؟ قرآن کو نظر انداز کر کے کیسے بحث کی جائے؟ ہم ہیگل، کانٹ، نیٹشے، شوپنہاور، اسپینسر یا مارکس کی تھیوریز کو پیش کرتے جائیں اور یہ کہتے جائیں کہ اسلام نے اس طرح سے ہماری مدافعت کی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ فکر ہے، یہ بھی ایک طریقہ فکر ہے. مگر اقبال نے ایک عجیب شعر کہہ دیا، دانش افرنگیاں غارت گری، دانش افرنگیاں غارت گری. اس کے بعد دوسرا مسئلہ سنیں گے، دائرہا خیبر شد، یعنی سارے چرچز، سارے دائر، ان میں سے ہر ایک خیبر بن گیا ہے. دائرہا خیبر شد بے حیدری، چونکہ حیدر نہیں ہے اس لیے ہر دائر خیبر ہے، ہر دانش کا مرکز خیبر ہے. تو دانش افرنگیاں غارت گری، دائرہا خیبر شدد بے حیدری، ہر دائر خیبر بنا ہوا ہے، کوئی حیدر نہیں ہے، کوئی حیدر نہیں ہے، سب مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں اور اپنا تحفظ چاہتے ہیں. اقبال کی نگاہ عالم اسلام پر ہے، عالم اسلام پر ہے. وہ ترکی کو دیکھ رہے ہیں، ایران کو دیکھ رہے ہیں، عراق کو دیکھ رہے ہیں، مراکش کو دیکھ رہے ہیں، سواحل افریقہ کی مسلم حکومتوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے خواب بھی دیکھا ہے بخیالات کے پاکستان کا، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے چین کے مسلمانوں کا بھی اندازہ کیا ہے، انہوں نے باکو اور آذربائیجان کے مسلمانوں کی گنتی بھی لی ہے، مگر کہتے ہیں حیدر نہیں ہے. تو معلوم ہوا کروڑوں ہیں مگر کسی کی کمی ہے، کسی کی کمی ہے، اس لیے ہر دائر خیبر ہے. پھر سنیے، دانش افرنگیاں غارت گری، دائرہا خیبر شدل بے حیدری، یہ ہے جاوید نامے کا شعر. مگر اسی سلسلے کا ایک اور شعر بھی یاد رکھیں، اس لیے کہ شاید آپ کے حافظے میں رہ جائے. کتنے ہزار خیبر صد گونا اجدر استنجا، ہزار خیبر ہیں اور ہزاروں اجدر ہیں. اجدر، خیبر و اجدر دونوں کو آپ سمجھ گئے، ایک کا بچپنے سے تعلق ہے، ایک کا جوانی سے تعلق ہے. ہزار خیبر صد گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جمی خورد حیدری دانت. ہر نانے جمی کھانے والا، ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے، غربت بہت ہے. جو کی روٹی کھلائی جا رہی ہے، جو کی روٹی کھلائی جا رہی ہے. اقبال نے اپنی پیش بینی سے کام لیا اور کا ایک زمانہ آئے گا جبکہ مجبور کیا جائے گا کہ کھاؤ کھاؤ جو کی روٹی. تو اقبال نے کہا ہزار خیبر ہو صد گنا ادھر استنجا، نہ ہر کے نانے جمی خورد حیدری داند، ہر وہ جو کی روٹی کھاتا ہے وہ حیدر نہیں ہے.
ورنہ کوئی اجدر نہ رہے کوئی خیبر نہ رہے. آپ نے دیکھا اقبال نے ایک سمبل تیار کیا ہے ایک ایسے انسان کا جو خود اپنی محافظت کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ دین کی محافظت کرے, اسلام کی محافظت کرے, محمد عربی کی حفاظت کرے, اللہ کے نام کی حفاظت کرے. میں جن منازل سے گزر رہا ہوں وہ اس لیے اہم ہے کہ شاید ہماری آنے والی تقریروں میں ان مقامات سے ہم کو مدد ملے. تو وہ مرکز نہیں ہے کہ اگر اس مرکز سے وابستگی ہو نہ خیبر رہے نہ اجدر. اس لیے اب ہمارا طریقہ فکر ہم کو اسی مرکز کی طرف لے جائے گا اور ہم اس بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے کہ آپ باب مدینہ علم ہیں, آپ ہماری مشکل کشائی کریں اور یہ بتلائیں کہ انسان جب اپنی عبادت کرتا ہے تو کتنے مسائل حل ہوتے ہیں, کتنے بنیادی مسائل حل ہوتے ہیں. تمام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا علی بتلائیے کہ وہ صاحب تقویٰ جو اپنی حفاظت کرتا ہے اس کی تعریف کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے جو اپنی حفاظت کرتا ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق, اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, وَحِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ, اور جب پیدا کیا تو ان کی طاعت سے غنی تھا, اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اطاعت کرے کہ نہ کرے. وہ آمنا عن معصیتہم, اور کسی کے گناہ کی اس کو فکر نہ تھی. فَإِنَّ لا یضرہ معصیت من عصیٰ, اس لیے کہ گنہگار کی کا گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ولا ینفعہ طاعت من اطاع, اور اطاعت کرنے والے کی اطاعت اس کو نفع نہیں پہنچاتی. فالمتقون فیہم, اور یہ صاحبان تقویٰ ان میں سے ہم اہل الفضائل, یہ بزرگی رکھنے والے, یہ فضائل رکھنے والے. آپ کی فکر یہ ہے کہ قوم ترقی کرے, قوم درجہ کمال پر جائے تو لمٹ میں تو رکھلائیے کہ کہاں جائے. ایک نام دیجیے, مسلمان تو ہے, کیا بنانا چاہتے ہیں قوم؟ علی نے کہا کہ جب قوم درجہ کمال پر پہنچتی ہے متقی ہوتی ہے, متقی ہوتی ہے تو لمٹ دی جائے کہ پورے قوم کے لیے تقویٰ لازم ہے اگر اسلامک آئیڈیالوجی ہے, تقویٰ لازم ہے. اور تم کو متقی بننا ہے, ہر شخص کو متقی بننا ہے, اس لیے کہ فالمتقون فیہم ہم اہل الفضائل, یہ صاحبان فضائل ہیں. منطقہم الصواب, جب باتیں کریں گے حق کی باتیں. ملبسہم الاختصاص, جب پوشاک پہنیں گے تو جو ضروری پوشاک, جو ضروری پوشاک یعنی اس میں وہ اسراف نہیں کریں گے. میانہ روی کی پوشاک. ملبسہم الاختصاص, مشیہم التواضع, جب چلیں گے تو ان کے ساری ساتھ ہوگی. المتقون هم اهل الفضائل, منطقهم الصواب, ملبسهم الاختصاص, مشيهم التواضع. بہت غور سے سنیے. یاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے. اما حرم
اللہ علیہم غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، جس چیز کو خدا نے ان کا حرام قرار دیا ان کی آنکھیں بند ہو گئی. وہ وقفوا اسماعہم لعلم نافع لہم، اور ان کے کان اور ان کی سماعت وقف ہوگی علم نافع کے لیے. یہ ٹریننگ دیکھیے، آنکھیں بند ہو جائیں گی اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کو خدا نے ان کا حرام قرار دیا ہے، اور کان وقف ہوں گے. وقفوا اسماعہم، ان کے کان وقف ہوں گے علم نافع، علم نافع کے لیے. اب اس کے بعد یہ وہ لوگ ہوں گے ارشاد فرماتے ہیں کہ عظم القول فی انفسہم، ان کے نفوس میں خالق کی اتنی عظمت ہوگی کہ فصور ما دونہ فی اعینہم، کہ اس کے سوا اور کوئی ان کی آنکھوں میں سمائے گا نہیں. فصور ما دونہ فی اعینہم، خالق کی اتنی عظمت ہوگی کہ کسی اور کو آنکھوں میں نہیں بسائیں گے، ان کی آنکھوں میں کوئی جچے گا نہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم والجنت کمن قد راہا وہم منعمون، وہم والنار کمن قد راہا وہم معذبون. اپنے گھر میں ہوں گے مگر نگاہیں کھلیں گی، جنت کو دیکھیں گے اور کہیں گے ان نعمتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھنا، اور آنکھیں کھلیں گی جہنم کو دیکھیں گے، ڈریں گے اور کہیں گے گناہوں سے بچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب آ جائے. تو جنت اور جہنم نگاہوں میں لیے ہوئے ہیں، نگاہوں میں لیے ہوئے. دیکھیے قوم کی ترقی، قوم کو کس منزل پہ پہنچانا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ لأحد منہم، تم دیکھو گے ان میں سے ہر ایک کے لیے لہو قوتن فی دین وحزمن فی لین وایمانن فی یقین. ان متقیوں کو دیکھا ہم نے دین میں قوت ہے، کسی سے رواداری کر رہے ہیں تو محتاط ہیں. دین میں قوت ہے، رواداری میں محتاط ہے، یقین میں ایمان ہے، شک نہیں ہے، یقین میں ایمان ہے. حرصاً فی علم وعلما فی علم، جہاں علم کا معاملہ ہے حریص ہے، اور جہاں علم کی گفتگو ہے اپنے آپ کو عالم بتلاتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پر یوں گفتگو کر سکتے ہیں. حرصاً فی علم وعلما فی علم. بہت غور سے سنیے، ارشاد فرماتے ہیں لہو تجملا فی فاقت وصبرا فی شدت. متقی کے تجمل کو دیکھو فاقے میں، شدت کی تکلیفوں میں اس کے صبر کو دیکھو. والنشاط فی الہدی، اور راہ ہدایت میں اس کے وجد کو دیکھو. والنشاط فی الہدی، اور راہ ہدایت میں اس کے سرور کو دیکھو، اس کے وجد کو دیکھو کہ کس دھن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ارشاد فرماتے تراہ قریبا عملہ قلیلا زللہ خاشعا قلبہ خانعا نفسہ مغزوما غیظہ منظورا عقلہ. تم دو دیکھو گے اس کو، ذرا ذرا سی امیدیں، قریبا عملہ الف سے، طویل امیدیں نہیں ہیں، ذرا سا کام نکل گیا بس مطمئن ہو گیا. قلیلا زللہ، بہت چھوٹی سی لغزش کرنے والا، کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا، ذری سی لغزش، ذری سی امید، غذا ہلکی سی غذا، غصے کو دبانے والا. متقی جو اپنی آپ حفاظت کر رہا ہے، اس کے مدارج بتلائے. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو
یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پھر زلزل وقورو پھر مکارہ صبورو پھر رقائی شکورو، جب زلزلے آتے ہیں تو اس کے وقار کو دیکھو، مکروہات میں اس کے صبر کو دیکھو، مصیبتوں میں اس کے شکر کو دیکھو، اور آخری منزل لا يدخل فی الباطل ولا يخرج عن الحق، حق سے باہر نہیں آتا، باطل میں قدم نہیں آتا۔ متقی ایک لفظ جو اپنی آپ حفاظت کرے، اس لیے کہ حفظ ذات اور صیانت ذات انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ اس بات کا طالب ہے کہ تم حفاظت کرو۔ اس حفاظت کے لیے جو بھی راہ تم اختیار کرو، وہ سائنس کی ہو، عقل کی ہو، علم دنیا کی ہو، ہوا سے ظاہر سے مدد لے کر ہو، اس میں کمی، کجی، کوہنگی اور خامی نظر آئے گی۔ اور مذہب کا یہ وعدہ کہ اگر تم نے اس راہ کو اختیار کیا، چونکہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اگر لفظ اسلام نہ ہوتا تو یہ بحث نہ شروع کی۔ اسلام اس لیے زور دے رہا ہوں اس لفظ پر کہ حیات فقط یہی نہیں ہے، حیات آگے جائے گی، اس لیے تحفظ ذات یہاں کے لیے اور وہاں کے لیے۔ اس منزل پر پہنچ گئے ایک بات آج، اور وہ اہم، وہ یہ کہ اپنی حفاظت سب کرتے ہیں، سب۔ کبھی کبھی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ میں اپنی حفاظت کروں، نہیں، میری جان سے بڑھ کے میرے اصول ہیں، میں اصول کی حفاظت کروں، میں اصول کی حفاظت کروں، میری جان سے بڑھ کے میرا مقصد ہے، میں مقصد کی حفاظت کروں۔ جان جائے میں محافظ ہوں اصول کا، میں محافظ ہوں اپنے مقصد کا۔ یا کسی نے کوئی عہد کیا ہے، میں اس عہد کا محافظ ہوں، جان جائے میں محافظ عہد ہوں۔ اور کسی نے اس سے بڑھ کے کوئی ذمہ داری دے دی کہ یہ دین، پورا دین، یہ میری کوشش ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، آدم کی کوشش، نوح کی کوشش، ابراہیم کی کوشش، موسیٰ کی کوشش، عیسیٰ کی کوشش، محمد عربی کی کوشش، یہ ساری کوششیں یکجا ہوئی، اسلام بنا۔ اور اگر یہ حاصل سارے انبیاء کی کوششوں کا کسی کے حوالے کیا جائے عہد کے ذریعے کہ اب اس کی حفاظت کر، اب اس کی حفاظت کرنا ہے، تو حفاظت ذات کے معنی یہ کہ اس کی ذات اس کا مقصد ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں، اس کی ذات اس کے اصول ہے۔ اب فقط سانس کا آنا اور جانا اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی اس کا مقصد بن گیا، اس لیے کہ سانس تو کبھی بھی اکھڑ جائے گی، اور یہ رشتہ نفس و بدن کسی دن بھی قطع ہو جائے گا، لیکن اگر مقصد کی حفاظت کی ہے اور اگر مقصد رہ گیا تو وہ شخصیت رہ گئی، وہ ذات رہ گئی۔ اس لیے اسلامک آئیڈیالوجی کی وہ منزل میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں افراد کا بھی تذکرہ ہو، صرف ایبسٹریکٹ تذکرے سے اور مجردات کے تذکرے سے سیری نہیں ہوتی، وہاں یہ بتلانا پڑتا ہے کہ یہ راستہ ہے اور اس راستے پر عمل کرنے والوں نے یہ کیا۔ کیا ایسی کتاب جو اسلامک آئیڈیالوجی پہ لکھی جائے کیا قرآن سے بھی زیادہ بہتر ہوگی؟ اور اگر نہیں ہے تو قرآن کا طریقہ تو یہی ہے کہ عمل کا تذکرہ بھی نہیں کیا، عامل کا نام لے لیا، جہاد کی گفتگو کی، مجاہدین کا تذکرہ کر دیا، آدم کا تذکرہ، نوح کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، موسیٰ کا تذکرہ، عیسیٰ کا تذکرہ، ذی الکفل کا تذکرہ، اور کہا صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر،
قسم قرآن کی جو صاحب ذکر ہے، یہ کتاب فقط تذکرے کی کتاب ہے. یہ بندے ہیں ہمارے، انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن جیسی کتاب ایک ایک منزل پر جب معقول کو محسوس بنانا چاہے تو افراد کے نام لے لے، اور اگر افراد کے نام نہ لے تو نزول پکار کے کہے کہ یہ افراد آئے تھے. کیا بات ہے؟ کیا اس کتاب سے کوئی کتاب افضل ہو جاتی ہے کہ جہاں افراد کو ہٹایا جائے، کسی کا نام ہی نہیں؟ پوری کتاب میں کسی کا نام ہی نہیں، اور پھر اس کا نام کہ جس نے اصول کی حفاظت اس طرح سے کی جیسے کوئی اپنی آپ حفاظت کرتا، اپنی آپ حفاظت کرتا ہے، تیروں میں جائے اصول کی حفاظت کی، تلواریں برسیں مقصد کی حفاظت کے لیے. اور دنیا دیکھے، اور دنیا یہ سمجھتی رہے کہ قوم نے رونے رلانے کا ایک ڈھنگ نکالا ہے، مگر شاید جیسے جیسے فکر میں ترقی ہوگی آخر میں اسلامک آئیڈیالوجی کو چیخنا پڑے گا، اسلامی نظریہ حیات کو پکارنا پڑے گا کہ دیکھو یہ افراد ہیں. اگر قوم میں ایک اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہو کمال پر پہنچانے کی، اور وہ حفاظت چاہتے ہو کہ ہر انسان اپنی حفاظت کرے، گناہ سے حفاظت کرے، منکرات سے حفاظت کرے، برائیوں سے حفاظت کرے، نیکیوں کی طرف جانے میں اپنی حفاظت کرے کہ کیسے محفوظ ہو کر جائے اور کامیاب ہو کر نکلے. اگر ان سب کو بیان کرنا ہے تو پھر کوئی محسوس مثال بھی ہو سامنے. گفتگو آج کی حد تک ختم، آج کی حد تک ختم ہوئی. میں نے تمہید پیش کی اور آج ہم صرف ایک لفظ پر گفتگو کر رہے تھے، تقویٰ، حفاظت ذات، زندگی کا بنیادی مسئلہ. یعنی کسی انسان سے پوچھو وہ کہے گا ہاں میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے ہم محفوظ کر دیں گے، مگر تقویٰ لازم ہے، مگر تقویٰ لازم. اور متقین کا یہ عالم ہے، وہ ترقی کی اس منزل پر ہے کہ ہم تم کو محفوظ کریں گے، تمہاری زندگیوں کو محفوظ کریں گے، تمہاری اولاد کو محفوظ کریں گے. فقط یہاں نہیں، تمہاری حفاظت وہاں بھی کریں گے، وہاں بھی تمہاری حفاظت کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری. آؤ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم کو دیکھو، ہم کو دیکھو، ہمارے زخمی اجسام کو نہ دیکھو، ہمارے قید و بند کو نہ دیکھو، ہماری شہادتوں پر اس طرح سے نظر نہ ڈالو کہ آئے اور قتل ہو گئے. نہیں، یہ ہے زندگی کہ جہاں حیات پکار رہی ہے کہ اگر کوئی نمونہ حیات ہے تو یہ حیات اسلامی. معلوم نہیں کتنی بہت سی باتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں، بہرحال محفوظ کیجیے. حیات اسلامی کا واحد نمونہ، واحد. گفتگو یہاں تک پہنچی اور انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اصول کی حفاظت کے لیے، مقصد کی حفاظت کے لیے. وقت بظاہر گزر گیا، مگر ایسا معلوم ہوا کہ اس مقام پہ پہنچ کے وقت رک گیا، گردش ایام رک گئی اور اب تک رکی ہوئی ہے، اور اب تک رکی ہوئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ٹھہرا ہوا اور کوئی بلند ہے، بڑی بلندی سے کوئی پکار رہا ہے، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. اسی راستے اسی منزل پر کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے حق کا ساتھ دینے والا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں،
نہ سیاسی تقریر ہے، نہ چاہتا ہوں کہ تقریر میں یہ بتلاؤں کہ کسی خاص مقصد سے کسی کا جواب مقصود ہے، نہیں، ہمارا طریقہ فکر یہ ہے، ہمارا طریقہ فکر یہ ہے، متقین کی ایک جماعت آئی اور مقصد کی حفاظت میں شہید ہو، قافلہ آگے بڑھ گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، کٹے ہوئے سر نوکہائے میدان، 12 محرم کوفے میں داخلہ، 12 محرم کوفے میں داخلہ۔ یہ گفتگو چونکہ ہو چکی اس لیے نہیں دوہراؤں گا۔ 13 محرم حاکم کوفہ نے دربار طلب کی، دربار طلب کی اور مسجد کوفہ میں دربار طلب کی۔ میں نے کل بارگاہ میں 12 امام کی یہ گفتگو کی تھی اور آج اس جملے کو دہراتا ہوں بغیر کسی معذرت کے کہ دنیا کے مورخین اگر اس تاریخ کو لکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے لکھیں، شوق سے لکھیں، مگر ایک بات بتاتے ہوئے جائیں کہ اگر یزید کا لشکر لا رہا تھا حسین سے تو حسین تو قتل ہو گئے، حسین تو قتل ہو گئے، زینب کیوں جائے بازار؟ خدا کے لیے کوئی بتلائے زینب کیوں جائے دربار میں؟ کوئی ہے؟ کوئی معذرت ہے؟ کوفے کے دربار میں زینب، بھائی حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا، حسین اور ان کے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ اسلام کا فریضہ یہ تھا، مسلمان کا فریضہ یہ تھا اس منزل پر کہ فقط لڑائی اگر مردوں سے تھی تو پردے کا اہتمام کیا جاتا، سیدانیاں مدینے کو پہنچا دی جاتی، یہ جاؤ یہ گھر ہے۔ مگر سیدانیاں دربار میں اور اعلان کیا گیا کہ دوسرے دن مسجد نبوی میں دربار ہوگا، کوفے کی مسجد جس کسی نے دیکھی ہو، بڑی وسیع مسجد، خاص و عام سے بھری ہوئی۔ ابن زیاد ممبر پہ گیا، اس نے آواز دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بادشاہ وقت کو فتح ہوئی، الفاظ کو کچھ بدلتے ہوئے، ورنہ اس نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے، بادشاہ وقت کو فتح، اور خدا نے دشمن کو ذلیل کیا۔ اور یہ کہہ کے ایک جملہ اور نافذہ کہا، بھرا ہوا دربار، ایک آواز آئی، جھوٹا جس کا باپ جھوٹا، جس کا دادا جھوٹا، کیا بک رہا ہے؟ گھبرا گیا اتنے سے، یہ کون ہے جو میری توہین کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بنی ازد کے قبیلے کا سردار عبداللہ ابن عفیف ہے، 70-80 برس کا سن، جمل میں ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے، صفین میں دوسری آنکھ ضائع ہوئی ہے، نابینا ہے، عصا پہ تکیہ کیے ہوئے کھڑا ہے، اور کہتا ہے ابن زیاد آج تیری مجال ہو گئی کہ محمد کے نواسے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ابن زیاد، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ساری دنیا گونگی ہے۔ متقی کی تعریف کیا ہے؟ منطقہم الصوا، حق بولے، متقی حق بولے۔ لاؤ اس بوڑھے کو یہاں لاؤ، یہاں لاؤ۔ درباریوں نے، لشکریوں نے اس کو کھینچا،
بنی عزت کا قبیلہ تلواریں کھینچ کے سامنے آ گیا. کامیر ہوشیار، لاوارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہم ہیں، یہ عابد بیمار نہیں ہے. دربار برخاست ہوا. ابن زیاد کو بڑا ناگوار گزرا کہ میں اعلان کرنا چاہتا تھا اپنی فتح کا، اور عبداللہ ابن عفیف نے ایسے موقع پر ہنگامہ مچا دیا، اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا اور بنی عزت کے سرداروں کو سر شام